الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز موقر اور محترم علماء کرام، دانشوران نظام، بھرپور اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، مغرب کی نماز کے بعد سے مسلسل آپ حضرات آج کے اس اصلاح معاشرہ کے اجلاس کو سن رہے ہیں اور بڑے ہی قیمتی اور بہت ہی پرمغز خطاب سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی محمد اطہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نائب صدر جمعیت علماء بہار کا خطاب سنا اور بہت ہی درد انگیز اور معاشرے کی اصلاح سے متعلق، خاص طور پر نکاح و جہیز اور بارات سے متعلق آپ حضرات نے عہد و پیمان کیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عہد پر باقی اور قائم و دائم رکھے۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی دلشاد نعمانی صاحب مدث اللہ، حضرت مولانا اعجاز صاحب اور دیگر بہت سے معزز علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوئے۔ سب کا نتیجہ، نچوڑ اور خلاصہ وہی ہے کہ معاشرے کو پاکیزہ، بابرکت اور شرعی زندگی گزارنے والے افراد پر مشتمل یہ کیسے معاشرہ بنے، ظاہر ہے اسی کے مختلف اجزاء پر بات ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے میں حق جل مجدہ کا شکر گزار ہوں اور پھر اس اجلاس کے تمام ہی منتظمین، مخلصین اور معاونین کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر جن حضرات نے مجھے دعوت دی، اس میں ہمارے آپ کے ہر دل عزیز مکھیا آفتاب صاحب اور ہمارے جاوید باؤ اور ان کے بھائی افتخار صاحب اور بھائی امتیاز صاحب، ماسٹر سجاد صاحب، یہ حضرات 2 ماہ قبل مجلس درودشریف میں مجھ سے ملے اور بھی کچھ احباب تھے اور مجھ سے عرض کیا کہ ہرپور میں ایک پروگرام چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کر لیجئے، میں تو ابھی مشغول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا رہنا ضروری، جب تاریخ دیں گے جب ہی کریں گے۔ میرے خیال میں یہ 2 ماہ قبل یا 3 ماہ قبل کی بات ہے، یہ ستمبر میں یا اگست میں بات ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک نظام بناتے ہیں، اور اللہ نے آج یہ موقع دیا اور حاضر ہوا۔ تو یہاں آ کر محسوس ہوا کہ مجھے آنا چاہیے تھا اور میں صحیح جگہ پر آیا، یہاں ضرورت تھی آنے کی۔ میں اس کی تشریح کروں گا کہ کیوں ضرورت تھی اپنی بات میں۔ اسی طرح سے یہاں جو اجلاس ہو رہا ہے آپ جسے دیکھ رہے ہیں اور جس نظام کے ساتھ اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرتب کیا،
ابھی ہمارے عزیز مولانا آصف اقبال صاحب نے جس انداز سے کلمات پیش کیے کہ 5 منٹ پیش کرنا تو 5 ہی منٹ پیش کیا. آپ نظم و نسق کو دیکھ رہے ہوں گے اور سلیقہ مندی کو کہ بات جو بھی کر رہے ہیں خطبہ اور مقررین وہ موضوع کی مناسبت سے کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں تو وقت کے لحاظ سے کر رہے ہیں. یہ زندگی میں ایک بڑا ڈسپلن اور کہہ لیجئے کہ زندگی کو منظم رکھنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم وقت کی قیمت کو سمجھیں اور اس کی پابندی کا خیال کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس مجلس کو اس پروگرام سے وقت کی پابندی، اس کی اہمیت، اس کی قیمت، اس کا لحاظ، یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے اس مجلس سے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ہرپور سے یہ ایک نظام ماشاءاللہ جو آپ لوگ اطراف میں لے جا رہے ہیں، اس نظام کو بھی لے کر جائیں کہ جلسے 10 بجے تک مکمل ہو جائیں. کتنا اچھا ہے کہ مغرب بعد بیٹھے اور تھوڑا سا چائے پانی کر کے صرف آ گئے تو 10 بجے جا کر کھانا کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں. ہم ہر چیز سے فارغ اپنے معمول سے کام ہو جائے گا. ابھی میں ترکیلی بھی رفیق گرامی قدر حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب کی دعوت پر گیا تھا تو وہاں بھی انہوں نے ایک نظام رکھا تھا کہ 11 بجے پہلی نشست کی دعا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی توفیق دے کہ میری آخری تقریر تھی تو 10:59 پر تقریر مکمل ہو گئی اور 11 بجے دعا شروع ہو گئی. یہاں بھی 10 بجے کا نظام ہے کہ 10 بجے ختم ہونا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ 9:59 پر بات پوری ہو جائے اور 10 بجے دعا ہو جائے، پھر ہم لوگ اپنے نظام کے ساتھ چلے جائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کی معمولی ہے مگر یہ معمولی نہیں، یہ بات غیر معمولی ہے. زندگی میں اوقات کا لحاظ یہ اتنا اہم ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کس طرح وقت کی پابندی کرتے ہیں. استاذ گرامی قدر صاحبزادہ حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کہتے تھے 10 بجے تو 10 بجے کا مطلب 9:55 ہوتا تھا. اور اگر 10:02 پر جو رفیق سفر جانے والا ہے سفر میں اگر نہیں آیا تو وہ 10:03 پر نکل جاتے تھے ان کو چھوڑ کر کہ آپ نہیں آ سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں. خود ان کے بیٹے موجودہ دارالعلوم دیوبند کے وقت کے محترم مولانا سفیان قاسمی ساتھ میں دلی گئے اور یہ تھا طے کہ تم کو جہاں جانا جاؤ. 4 بجے یہاں سے روانگی ہے، بھیڑ میں جام نہ ان کو. 4:05 ہو گیا تو والد گرامی قدر مسالم صاحب نکل چکے تھے ان کو چھوڑ کر دلی. زندگی میں اوقات کی پابندی کا نظام اس طرح سے جب رکھا جاتا ہے تو پھر بات بنتی ہے اور پھر کام ہوتا ہے. انگلینڈ وغیرہ میں ہم لوگ کا جانا ہوتا دیکھا، وہاں ٹرینوں کے نمبر اور نام نہیں ہوتے ہیں، وہاں ٹرینوں کا وقت ہوتا ہے. 9:15 کی ٹرین، 9:17 کی ٹرین، 10:55 کی ٹرین. ٹرین کا نام نہیں ہوتا. جو لوگ جاتے ہیں باہر وہ جانے کے بتائیں گے. خود امریکہ میں بھی یورپ کے تمام ملکوں میں میٹرو ٹرینیں جو چلتی ہیں اس کا نمبر نہیں ہوتا ٹرین کا یا نام نہیں ہوتا ہے، کہاں سے کہاں جائے گی یہ نہیں. اس کا اصل ہوتا ہے ٹائمنگ سے ہی کہ 9:17 کی ٹرین، 10:12 کی ٹرین، وہ 10:12 ہی پر اس کو کھلنا ہے. اور جب پہنچنے کا ٹائم ہے، اگر کہیں پر ارائیول ہے، پہنچنے کا وقت ہے 8:40 تو 8:41 نہیں ہوگی. کبھی ہو گئی 41 ہو گئی. اگر 45 ہو گئی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام کے جتنے مسافر ہیں ایک ایک سے وہاں اسٹیشن ماسٹر معافی مانگتا ہے، معافی مانگتا کھڑے ہو کر اسٹیشن ماسٹر فوراً پلیٹ فارم پر پہنچیں گے اور ایک ایک سے سوری کرتے رہیں گے. ایک ایک پیسنجر سے اگر 5 منٹ تاخیر ہو اور اگر 15 منٹ تاخیر ہوگی، پورے یورپ کا یہ نظام ہے، پھر سارے لوگوں کا کرایہ واپس کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ وقت اسے کہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو نظام ہمارے یہاں تھا وہ غیروں نے لیا، اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں. ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے چلی گئی، اسی بنیاد پر وہ ترقی کر رہے ہیں. تو بہرحال آج اس اجلاس کو اس حوالے سے ہمیں
ایک مثالی اجلاس سمجھنا چاہیے اور مبارکباد پیش کرنا چاہیے اس اجلاس کے تمام منتظمین کو کہ ان حضرات نے اس اجلاس کے لیے الحمدللہ جو نظام الاوقات بنایا اس پر وہ چل رہے ہیں، ایک پورے علاقے کو ایک نظام دے رہے ہیں کہ ہم وقت کی پابندی کس طرح کر سکتے ہیں اور ہمیں وقت کی پابندی کر کے ہی ہم کسی مقصد اور ہدف کو حاصل کر سکیں گے۔ دیکھیے بات تو تقریباً سب آ چکی ہے، مجھے چند منٹ میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں موت دے گا، اللہ ہی قبر میں اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمیں جزا یا سزا دے گا، اور میدان محشر میں اللہ ہی حساب و کتاب لے گا اور جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ یہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ اس پر عقیدہ ہے آپ حضرات کا؟ ماشاءاللہ۔ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا وہی موت دے گا۔ ہم اور آپ اپنے انداز سے آگے ہیں کہ ہمیں 2023 میں پیدا ہونا تھا یا 2010 میں، یا اللہ نے جب چاہا اچانک ہم پیدا ہو گئے، اچانک پیدا ہو گئے، اور اللہ جب چاہے گا بلا لے گا، نہ ہم آنے میں اختیار ہے ہمارا نہ جانے میں اختیار ہے۔ تو کیا بتائیے کہ دنیا میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا ہم کو اختیار ہوگا یا اللہ کے جس نے بھیجا جو بلائے گا، ظاہر ہے کہ اسی کا اختیار چلے گا، اسی کا اختیار چلے گا، اسی کا اختیار چلے گا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے اور ہم جتنی محنت کریں گے، کھائیں گے، کمائیں گے، اللہ کچھ نہیں کرتا۔ ہم محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ترقی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو عالیشان بنگلے بناتے ہیں، اور محنت کرتے ہیں تو ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ نہیں، اگر یہ سوچ ہے ہر پور کے نوجوانوں مسلمانوں تو خدا را یہ سوچ کفریہ سوچ ہے، یہ شرکیہ سوچ ہے، یہ سوچ قارونی سوچ ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز لتنوء بالعصبۃ واولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ ایک پورا واقعہ قارون کا ہے۔ قارون یہی کہتا تھا یہ تو میری ہاتھ کی کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے۔ دھنسا دیا گیا زمین میں، بتا دیا گیا کہ تیری دولت، ارے تو بھی اپنا نہیں ہے اور اپنے وجود کا مالک تو بھی نہیں ہے۔ دھنسا دیا گیا، دولتوں کو ختم کر دیا گیا۔ آپ بتائیے کہ کیا رہ گیا؟ ہم بھی اگر وہی سوچ رکھتے ہیں 2023 جیسی مادیت کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں، انٹرنیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب کے دور میں، جہاں علوم اور موادات کی کثرت ہوتی چلی گئی، اتنا زیادہ کہ گھر بیٹھے دنیا کے عظیم لیکچررز اور مقررین اور خطباء کی تقریریں ہم سن سکتے ہیں، عظیم قراء اور عظیم لوگوں کی تلاوت اور قرآن کی آواز سے اپنے گھروں کو منور کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دور ترقی میں اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنی محنت سے جو کرتا ہوں وہی ہوتا ہے، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا نادان اور غافل اور اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ تو نہیں، وہ جس شداد نے جنت بنائی تھی وہ اپنی جنت بھی نہیں دیکھ سکا، خدا نے ایسی لعنت کی کہ جنت نہیں دیکھ سکا۔ آپ نہیں جانتے کہ اسی نمرود کے دماغ میں ایسا کیڑا گھسا دیا، ایسا مچھر کہ جوتے بجواتا تھا، وہ خود اپنے سر پر مرواتا تھا، اسی سے سکون ملتا ہے۔ اے لوگو، کیا ایسی عبرتناک سزاؤں کے بعد بھی ہمیں سبق نہیں ملا کہ اللہ سے ڈریں؟ اللہ کہاں اور کیا کر دے گا کس وقت، اس کا اندازہ نہیں میرے بھائیوں۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی دولت کے نشے میں، کسی طاقت کے غرور میں، کسی خاندان اور آبادی اور اقوام کی کثرت اور لاٹھی کی نشے میں خدا را مغرور مت ہو جائیے، نشے میں مبہوت مت ہو جائیے، اس میں دھوت ہو کر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو مت بھول جائیے۔ وہ آپ کیا ہیں؟ وہ تو جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون سے ڈبو کر قیامت تک کے لیے عبرتناک بنا دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا سامان بنا دیا گیا۔ آپ کیا ہیں؟
ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے چنگیز خان، بڑے بڑے ہلاکو خان اور بڑے بڑے نادر شاہ بادشاہ، اور کیسے کیسے عالمگیر پیدا ہو گئے، کیسے کیسے پہلوان اور کیسے کیسے دولت مند، کیسے کیسے اہل علم، کیسے کیسے مفسرین و محدثین، کیسے کیسے مورخین، کیسے اطباء، کیسے ڈاکٹرز اور کیسے حکماء، یہ جالینوس ہیں، یہ افلاطون ہیں، یہ دقیانوس ہیں، یہ فلاں اور فلاں ہیں۔ ارے چھوڑ دیجئے انہیں، یہ سیدنا شیخ جیلانی کی قبر ہے، یہ امام غزالی کی قبر ہے، یہ بخاری کی قبر ہے، یہ امام مسلم کی قبر ہے، یہ امام ترمذی کی قبر ہے، یہ علامہ امام ابو داؤد کی قبر ہے۔ دیکھو چھوڑ دو انہیں، یہ دیکھو تمیم داری کی قبر، اور یہ دیکھو سیدہ عائشہ کی قبر، یہ دیکھو خدیجہ الکبریٰ کی قبر، چھوڑ دو انہیں۔ آؤ یہ دیکھو یہ ابو بکر عمر پائیتی میں سوئے ہوئے ہیں، یہ دیکھو سیدنا عمر لیٹے ہوئے ہیں قدموں میں، یہ دیکھو محمد رسول اللہ بھی اپنے قبر اطہر میں آرام فرمائیں۔ کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے؟ اے لوگوں، کیا ہم نے نہیں سوچا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کا وقت متعین نہیں؟ اپنی سوچ اور فکر سے نہیں جانا، اپنے وقت سے نہیں جانا۔ اے لوگوں، ذرا ساری سوچ کو ہٹا کر اس بیان میں ذرا گم ہو جائیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سوچئے کہ میں کہاں کیوں آیا اور کہاں جانا، میری منزل کیا، میری سمت کیا، میرے آنے کا مقصد کیا، میری تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں کمانے آیا ہوں؟ کیا میں مکان بنانے آیا؟ کیا میں بیٹا بیٹی کا نکاح کرنے آیا؟ کیا پوتا پوتی کا عقیقہ کرنے آیا؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ختنوں میں شرکت کرنے کے لیے آیا؟ کیا میں لڑائی اور جھگڑے میں اصلاح کرنے کس کام کے لیے آیا؟ ارے مقصد فوت تو نہیں ہو گیا؟ اگر امتحان ہال میں جا کر کوئی آدمی اپنا پرچہ سوالات حل کرنے کے بجائے، جواب لکھنے کے بجائے اگر بیٹھا رہے اور شرارت کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ اسے ناکامی مقدر ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اگر آپ بھی اس دنیا سے اسی طرح چلے جائیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، آپ وہاں کہیں گے کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، آپ کہیں گے کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی، کاش میں فلاں کو علماء کو دوست بنا لیتا، کاش میں دین کی خدمت اور کر لیتا، کاش اس کبر و غرور کی زندگی گزارنے کے بجائے تواضع، انکساری، اخلاص اور للہیت کی زندگی گزار کر آ جاتا۔ لیکن یہ سب افسوس وقت کے بعد ہوگا۔ وہ تو زندگی ایسی ہوگی کہ یہاں 1 روپے دے دو تو یہ 1 روپے احد پہاڑ کے برابر تیرے اخلاص کی بنیاد پر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ فرشتے نام اعمال میں اس ثواب اور نیکی کو لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد اگر آپ نے اس پوری دنیا کے زمین و آسمان کے 7 زمین و آسمان کے برابر بھی اگر آپ نے سونا صدقہ کرنا چاہا، ہدیہ کرنا چاہا، فدیہ کرنا چاہا اللہ کے لیے کہ نجات ہو جائے عذاب جہنم سے، تو 7 زمین و آسمان کو بھر کر اگر آپ سونا بھی دیں گے تو آپ کی نجات کا فیصلہ وہ نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائی، آج یہ موقع ملا ہے، چند سال کا موقع ہے، یہ چند سال کا موقع ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے دعات، ہمارے مبلغین، ہمارے مجاہدین، ہمارے تبلیغی جماعت کے ہمارا ذمہ داران آپ کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہی بتاتے ہیں کہ لوگوں غفلت کی چادر کو پھینکو، آؤ ہوش میں آؤ، تم نشے میں ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس لیے اور کیا کر رہے ہو یہاں۔ میرے بھائیو، آپ میری تقریر کر کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا شمشاد رحمانی کی اس تقریر کے بعد اب میں کل سے زندگی بدل لوں گا، مگر میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیو، ہوتا یہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچپن ہے، جوانی آ جاتی دیکھتے دیکھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی بڑھاپا آ گیا، ابھی مرنے کے قریب آ گیا، شیطان اس طرح پوری زندگی گزار دیتا ہے، اسے اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جس نے اپنی جوانی میں اپنی اصلاح نہیں کی، بڑھاپے میں اس کی اصلاح نہیں ہوا کرتی ہے۔
اس لیے آج آپ جس مرحلے جس مقام پر ہیں اپنی آمد کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کے لیے تیار ہو جائیے کہ اپنی سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے ایک پاکیزہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس عظمت کے ساتھ کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، اسی کے حکم سے جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک پتا بھی اللہ کے نظام کے بغیر نہیں چلتا اور ہلتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو آپ نے مضبوطی سے نہیں تھام لیا تو لوگوں آپ کو بربادی اور آپ کے لیے پریشانی، آپ کے لیے مسائل و مشکلات آپ کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ہوگی تو کھانا نہیں ملے گا، ہمیں تجارت نہیں ہوگی تو کھانا نہیں ملے گا۔ ایک صاحب کا لطیفہ لکھا ہے، ایک صاحب نے ماں سے کہا اپنی کہ اماں یہ تم کیا کہہ رہے کہ اللہ دیتا اللہ دیتا، ارے ہم نہیں کھانا چاہیں گے تو اللہ ہم کو کھلا دے گا؟ کہاں بیٹا کھلا دے گا؟ اس نے کہا نہیں کھلا سکتا اللہ۔ کہا کہ نہیں اللہ کھلانے والے ہیں۔ وہ جا کر جنگل میں بیٹھ گیا کہ چلو آج میں جاتا ہوں اور جنگل میں بیٹھ جاتا ہوں کہ اللہ ہم نہیں کھائیں گے تو اللہ کھلا دے گا۔ جنگل میں بیٹھ گیا، وہاں تھوڑی دیر کے بعد ہی رات ہوئی، اور رات تک اس نے کچھ چوروں نے وہاں سے نظام بنایا گزرنے کا، گزرا۔ ایک صاحب نے وہیں پر کھانا بنا کر لا کر پیش کیا، رکھ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھو یہ کہاں سے آ گیا، یہ نہیں کھائے، وقت گزر گیا۔ کچھ چور لوگ ادھر سے گزرے، کچھ لوٹ کر ڈکیت ڈاکو لوگ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ کھانا رکھا ہوا، خوشبو آ رہی۔ کھانے کے قریب گئے تو دیکھا ایک آدمی یہاں بغل میں بیٹھا ہوا۔ اب انہوں نے سوچا کہ لگ رہا کہ اس میں کچھ زہر ملا کر اس نے رکھا ہے، اگر ہم کھا لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ مر جائیں گے اور ہمارا لوٹا ہوا سامان یہ لے کے بھاگ جائے گا، لگ رہا ایسا ہی معاملہ۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا علاج ایک ہے، ایسا کرو کہ پہلے انہی کو کھلا کے دیکھو، اگر یہ کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے کھانا، ہم لوگ کھا سکتے ہیں، پھر ان کو چھوڑا دو۔ اب ان کو جو کھانا پیش کیا واقعتاً اس کو تو کھانا نہیں تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو زبردستی کیا پھر بھی نہیں کھایا۔ سمجھ گیا کہ اس میں کچھ ملائی ہوا ہے، سوچا کہ اور یقین بنانے کے لیے اس کی پٹائی شروع کی، کھاتے کہ نہیں کھاتے، اتنا مارا کہ زبردستی اس نے قبول کیا کہ اچھا جان جانے والی تھی، اب زبردستی میں انہوں نے کھایا۔ تو 4 لقمہ، آدھا گھنٹہ انتظار کیا، دیکھا ہے مرا نہیں، تب ان لوگوں نے کھایا۔ اب وہ بھاگ کر گھر آیا اور ماں سے کہا کہ اماں واقعی اللہ ہی کھلاتا ہے، اور نہیں کھائے گا کوئی تو ڈنڈا مار مار کر اللہ کھلواتے ہیں۔ آج میرے ساتھ یہی ہوا، نہیں کھا رہا تھا تو اللہ نے بھیجا رات کے 12 بجے آدمی بھی اور کھانا بھی، اور مار مار کر ڈنڈا کھلایا، برا حال کر دیا، اس کو یقین آ گیا۔ تو میرے بھائیوں بات یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یقین نہیں آتا نظام پر، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کھلاتا، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، سارا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو۔ بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں ایک نصیحت میں نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب دیکھ کر، فیس بک دیکھ کر یہ سمجھ نہ لیں کہ اب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں رہی، ہم تفسیر یہیں سے پڑھ لیں گے، حدیث یہیں سے سمجھ لیں گے، مسئلہ یہیں سے سمجھ لیں گے، قرآن حدیث یہیں سے ہم سمجھ لیں گے۔ نہیں، آج کی بات ہے، جمعے سے پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے رئی مدرسے میں، جمعے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے، کچھ پریشانی تھی۔ انہوں نے ہم سے کہا، آج کی بات ہے، کچھ اس مجلس کے لوگ جن کے ساتھ پیشہ یہاں موجود ہیں، وہ آج جمعے سے پہلے لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے بچے کو لگ رہا کہ کچھ ذرا سا رات بھر قرآن پڑھتا رہتا ہے، رات بھر تسبیح پڑھتا رہتا ہے، یا اور بہت ساری کیفیت بتائی جس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ اثرات ہیں اس پر، آپ دم کر دیجئے، کچھ علاج کر دیجئے، صحیح ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا کہ واقعتاً اس پر کچھ جنات کے اثرات ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو دم کیا، پانی بھی دم کیا، اس کے بعد ان کو تعویذ دیا۔ تو انہوں نے ہم سے سوال کر لیا، اس نوجوان لڑکے نے 18 سال کا ہوگا، کہ حضرت یہ آپ نے دیا بہت اچھا، کیا یہ سب دم کرنا یہ سب جائز ہے، یہ سب صحیح ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی صحیح ہے،
پر اس سے بحث ہوئی لمبی، وہ چھوڑیے. وہ کہا کہ تعویذ پہنیں گے تو نماز ہو جائے گی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگی نماز؟ کہنے لگے کہ تعویذ پہلے سجدہ کرتا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے، جزاک اللہ، آپ خود بتا رہے ہیں کہ اچھا تعویذ پہننا چاہیے. جتنے کو سجدہ کرا سکے اچھی بات ہے. آپ کا پیشانی سجدے میں، آپ کا ہاتھ سجدے میں، آپ کے گھٹنے سجدے میں، آپ کے قدم سجدے میں، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سجدے میں، آپ کے پیروں کی انگلیاں سجدے میں، آپ کا تعویذ سجدے میں. ماشاءاللہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس یوٹیوب سے تقریر فرما رہے میرے سامنے، جس کو کسی غیر مقلد عالم نے آپ کو پڑھا دیا ہے. اس یوٹیوب سے آپ پڑھیں گے تو ایسے گمراہ ہو جائیں گے. سمجھیے بات کو. یہ پورا اسلام ہے جس کے 20 سال 30 سال نہیں، پوری زندگی کھپانی پڑتی ہے، تب مزاج اسلام پیدا ہوتا ہے، تب مذاق شریعت سمجھ میں آتی ہے، تب مزاج شریعت سمجھ میں آتا ہے. اے میرے بھائیو، آپ ایسے ہی چاہیں گے کہ ہم پڑھ لیں اور سن لیں اور ہو گیا ہم علامہ بن گئے، کام نہیں چلنے والا. اس سے زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں میرے بھائیو. لیکن اس سے مجھے آج یہ کرنا ہے کہ عقیدے کی خرابی تک اس تیزی سے لازم آئے. یہ اس کا موقع نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تعویذ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل و اسحاق کو دم کیا باضابطہ. تعویذ تھی ان کے گلے. سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین دونوں نواسوں کا علاج کیا باضابطہ. اسے دم کیا، اسے تعویذ دیا. صحابہ نے علاج کیا، علاج پر پیسے دیے باضابطہ. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. علاج قرآن کا تو ایک نام مستقل شفا لکھا ہے. اللہ کے کلام کی آیات پڑھ کر دم کر دیجئے، اس کو دے دیجئے، یہ شفا کا سامان ہے. ہاں، وہ عاملین جنہوں نے اسے ذریعہ بنا لیا اور شرکیہ کفریہ نہ معلوم کن کن طریقوں سے یہ کر رہے ہیں، ظاہر اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنے عقیدے کو کمزور ہونے سے بچانا چاہیے. اعتدال اصل ہے، سمجھنا چاہیے. کچھ چیزیں خراب ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں. اسے کون سمجھے گا؟ آپ پڑھے بغیر تو نہیں سمجھ سکیں گے. بات وہی ہے. پھر آپ کو اپنے علماء سے مشورہ لینا ہوگا، کہاں تک تعویذ صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے، کن کے پاس جانا صحیح ہے اور کن کے پاس جانا غلط ہے. بات سمجھیے. اسی لیے سمجھ میں آپ کو آئے گا ہمیں کیا کرنا اور کتنا نہیں کرنا. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی. مجھے صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ میرے بھائیوں، ہم عقیدے کی طرف سے مضبوط رہیں کہ اللہ شفا دینے والا ہے. دنیا کا کوئی ہاسپٹل، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کی کوئی دوا، دنیا کا کوئی انجیکشن شفا نہیں دے سکتا. شفا دینے والی ذات صرف خالق و مالک کی ہے. صرف اللہ، وہی شافی مطلق ہے اور کوئی شفا دینے والی ذات نہیں. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہی رزق دینے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی لڑکا دینے والا، وہی لڑکیاں دینے والا ہے. کسی تعویذ سے لڑکا لڑکی نہیں ہو جاتا، کسی تعویذ سے رزق میں اضافہ نہیں ہو جاتا، کسی سے مسائل میں حل نہیں ہو جاتے. میرے بھائیو، اللہ کے کلام میں اس کی تاثیر رکھی ہے، اللہ ہی کے کلام میں اس کی تاثیر ہے. تو میرے بھائیو، آپ عقیدے کو پختہ اور مضبوط رکھیے. اس میں کسی طرح سے ہل ڈول مت ہوئیے اور سن کر پڑھ کر اس پر یقین مت کیجیے جب تک تربیت یافتہ مستند علماء کے ذریعے آپ اس کے بارے میں معلوم نہ کر لیں. اس لیے ایک ایک مسئلہ عقیدہ چھوڑیے، مسئلے میں پیدا ہوتا. ایک بڑے اچھے گھرانے ہمارے یہاں ہماری شریعہ کے ہاسپٹل میں بڑے ڈاکٹر، بڑے تعلیم یافتہ، ان کی بیٹی کا میرے پاس فون آیا. حضرت میری والدہ کہتی ہیں کہ ایک وتر کی ایک ہی رکعت ہے، ایک ہی رکعت پڑھ دی، ایک ہی سلام سے پڑھ دی. میں نے کہا کہ بھائی والدہ سے کہیے کہ ان چکروں میں نہ پڑھیں، وتر اصل 3 ہی ہے اور ایک ہی سلام سے ہے، 2 قاعدے کے ساتھ پڑھنی ہے. وہ الگ مسئلہ ہے، سمجھایا نہیں. ارے وہ تو بحث کرنے لگے کہ نہیں وہ ایسا منوف، وہ اچھا یوٹیوبر ہیں لگ رہا، یوٹیوب سے ہی بیچاری آپ کی والدہ متاثر ہیں. اب میری بات ڈائریکٹ ان سے کروائیے. تب میں نے پھر اس کی پوری تفصیل سمجھائی کہ یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جو لوگ وہ بھی 2 سلام سے پڑھتے ہیں، 2 رکعت پر بھی سلام پھیر دیتے، 1 رکعت پھر الگ سے پڑھتے ہیں. وہ ایک ہی نہیں پڑھتے اور مختلف ائمہ کے اختلافات و مسائل وہ بتائے. پھر ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے کہا کہ میں جب تک سمجھاؤں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے عمارت سے منسلک لوگ ہیں، تعلق کے لوگ ہیں. ان کے گھرانے میں اگر ایسا فساد عقیدہ ہو، یہ دشواری ہے. وہ حج میں ابھی عمرے پر چلی گئی، ماں بیٹی دونوں.
میں نے کہا وہاں سے آنے کے بعد مجھ سے ملیے، پھر ان کو بات سمجھائی، پھر ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو یوٹیوب کو ہم ہاتھ میں نوجوان لیے رہتے ہیں، ذرا میں درخواست کروں گا کہ اس سے عقیدے کو، مسئلے کو درست مت کیجیے۔ اس کے لیے جنہوں نے 20 سال 40 سال زندگیاں گزار دی، لگا دی، آپ ان سے رجوع کیجیے، آپ کا مسئلہ صرف وہاں سے حل نہیں ہوگا۔ دوسری بات مجھے یاد کرنا ہے کہ میں بڑا خوش فہمی میں تھا کہ ہرپور مجھے جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے آنا چاہیے، اچھا کیا کہ میں نے وقت دیا۔ اس کی وجہ مجھے یہاں آنے کے بعد میں سمجھتا تھا پہلے سے کہ یہاں بڑی تعلیم ہوگی، بڑا اچھا نظام ماحول ہوگا، اور دینی عصری ہر لحاظ سے ماشاءاللہ لوگ بہت آگے ہوں گے۔ لیکن آ کر بڑی مایوسی ہاتھ لگی مجھے کہ یہاں نہ دینی تعلیم کا وہ ماحول ہے، نہ عصری تعلیم کا جو انتظام ہونا چاہیے وہ انتظام ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس دولت کا، اس ثروت کا کیا فائدہ جہاں تعلیم ہی نہ ہو آبادی۔ تعلیم کے بغیر سلیقہ، تہذیب، شعور، وقار، عزت، عظمت، ترقی کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، تواضع، انکساری، اخلاص، للہیت، مقصد زندگی، مقصد حیات، مقصد موت، قربانی پیش کرنے کا جذبہ، دینی ملی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا جذبہ، یہ سب کچھ تعلیم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی یہ چیزیں، یاد رکھیے۔ تو میں نے بڑا سروے کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ٹیچرز تو یہاں کافی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، 30 35 40 کے بیچ میں، 30 اور 40 کے بیچ میں، لیکن یہاں دینی اور عصری تعلیم کا جو ماحول اور نظام ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اب اس جملے کو بھی ذرا میں واضح کروں، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید آپ کو غلط رپورٹ مل گئی، کچھ طبقہ یہ بھی ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کیوں، وہ تو کہیں گے یہاں 50 لوگ پڑھنے والے، 100 اور 200، آبادی کتنی؟ ایک فرد معاشرے کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ تعلیم فرض ہے، فرض۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بچے سے بخاری کی روایت ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اب آپ بتائیے کہ فرض جو ہوتا ہے بالکل لازم، ضروری، آخری درجے کی چیز ہے یہ، اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا فضول اور دھرتی پر بوجھ ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو فریضے پر بھی عمل نہیں کرتا، یہ ہوتا فرض کا مقصد۔ آپ بتائیے کہ اگر ہر انسان تعلیم یافتہ نہیں ہے، ضروری تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ فرض پر عمل نہیں کیا۔ آپ حضرات سنجیدگی سے بتائیے کہ یہاں آبادی میں ہر بچہ پڑھا ہوا ہے؟ ہرپور کے لوگ بتائیے، اور اطراف ہر بچہ پڑھا ہوا ہر گھر کا نہیں ہے پڑھا ہوا؟ بتائیے، ہر بچے کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ آج تعلیم کا سروے جو ہے، ملک بھر کی تعلیم کا اگر آپ سروے دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 بچہ 100 میں 100 بچے میں اگر آپ دیکھیں، سماج کے 100 میں 43 بچے جاہل ہیں، 43%، 43%، 43 بچہ نہ اسکول جاتا، نہ مدرسہ جاتا، نہ مکتب جاتا، نہ کانوینٹ جاتا ہے۔ کتنا بچ گیا جو کہیں بھی جاتا ہے؟ 43 میں سے 57، 100 میں 57 بچے۔ 4 بچے ہیں جو مدرسے جاتے ہیں، یہ 4 کا بھی سروے بہت پرانا ہے، 2011 وغیرہ کا۔ اب کے سروے میں اگر دیکھیں کووڈ کے بعد سے، تو اب تو 2.5% ہو جائے گا، 3% ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہم 4% بھی پرانا مانے، جب تک نیا کوئی سروے باضابطہ نہ آئے۔ تجربے سے نہیں کہہ رہا ہوں، سروے سے کہہ رہا ہوں، تحقیق اور ریسرچ سے۔ 4% مدرسہ مکتب میں جاتا ہے۔ اب 57 میں 4 نکال دے تو 53% بچ رہے۔ یہ 53% صرف اسکول، کالج اور کانوینٹ میں جاتے ہیں، عصری اداروں کے اندر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے۔ اب اس 53 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نرسری ہے، یہ LKG، یہ UKG، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، چلتے ہوئے 10ویں پاس کرنے کے لیے جو ضروری ہے، یہاں 10ویں پاس کرتے کرتے صرف 17 بچے مسلمانوں کے رہ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا حاصل چیز، 17 گویا تعلیم کس نے حاصل کی؟ 17% نے بس اصلی تعلیم۔ 4 مدرسے والے، 17 یہ 21% تعلیم ہے۔
21%. تو 17% جنہوں نے 10ویں پاس کیا. اب 10ویں کے بعد جو اوپر جانے والے لوگ اگر دیکھیے تو مسلمانوں میں اس پر تعداد اتنی گھٹ جاتی ہے کہ گریجویشن کرنے والے صرف 4% ہیں. جنہوں نے بی اے کیا، گریجویشن کیا، وہ صرف 4%. 100 میں 4 بچہ گریجویشن تک پہنچ رہا. 100 میں 4 بچہ مدرسے میں، 100 میں 4 ہی بچہ گریجویشن میں، 8 بچہ تعلیم یافتہ سماج میں پیدا ہوگا. اب 4 نے جو گریجویشن کر لیا، اب گریجویشن ہی سے جا سکتا ہے وہ میڈیکل میں، اور اسی سے وہ جائے گا سی اے بنے گا، اسی سے وہ جائے گا اعلیٰ تعلیم میں، جہاں بھی آئی ایس آئی پی ایس جو بننا ہے وہیں سے جائے گا. 4 بچہ چاروں طرف پھیلے گا جان. اب سماج چاہتا ہے کہ ڈاکٹر مسلمان چاہیے، نرس مسلمان چاہیے، ڈاکٹرنی مسلمان چاہیے، وکیل مسلمان چاہیے، چارٹر اکاؤنٹنٹ مسلمان دکھنا چاہیے، آئی ایس آئی پی ایس مسلمان ہونا چاہیے. ارے بھائی جب تم 40% ہو، 96% ہمارے برادران وطن کے لوگ ہیں 96 اور 4% آپ وہاں، تو ظاہر ہے آپ کے 100 میں 4 ہی نہ دکھیں گے. اور اگر تھوڑا سا تعصب ہاتھ لگ گیا تو 1-2% گھٹ بھی جائے. لیکن سارا کام تعصب نہیں ہو رہا ملک میں. آپ پڑھ ہی رہے 4% جو آگے اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں وہاں جا سکتے ہو، صرف 4%. آپ اپنا جائزہ لیجئے ہم کہاں کھڑے. اور یہ سروے بھی ظاہر ہے کہ پورے علاقے کے ساتھ ہے. اگر ہم اپنے علاقے کا سروے کرائیں گے آپ خود اندازہ کیجئے کہ سیمانچل کا، ارریا کا اور اپنے بلاک رانی گنج کا اگر دیکھیں یہاں کا سروے کہاں جائے گا، کتنے % بنیں گے اس میں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ ہر بچے کو تعلیم یافتہ کیسے بنائیں گے. اس کے لیے اس آبادی میں تحریک چلائی جانی چاہیے. ہر بچہ کیسے تعلیم یافتہ ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا سماج سے جہیز کے لین دین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا بارات کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ گانے باجے، یہ ڈی جے ختم نہیں ہوں گے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک لڑکے والے اپنے لڑکے کی قیمت لگاتے رہیں گے اور لڑکی والے اپنی لڑکی کے لیے راتوں کو سسکیاں باندھ کر راتوں کو بند کمرے میں روتے رہیں گے اور گرم آنسوؤں سے ان کے بستر گرم ہوتے رہیں گے. میرے بھائیوں اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کی جڑ بھی اسی تعلیم میں بنا ہے. تعلیم دیں گے تو خود سلیقہ آ جائے گا. لڑکا خود کہہ دے گا ارے یہ 2-4-5 لاکھ روپے لے کر کیا کریں گے، یہ تو میرے 1 مہینے کی سیلری ہے، جاب ملے گی 1 مہینے میں کما لیں گے. لات مارتے ہیں اسے. ابھی پٹنہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں ابھی 2-3 روز پہلے ایک نکاح تھا اور وہاں پر لڑکا جن کی سیلری تقریباً 12.5 لاکھ روپے مہینے کی تھی اور لڑکی خود انگلینڈ میں ڈاکٹر تھی جن کو تقریباً 8 لاکھ روپے انڈین منتھلی ان کی سیلری تھی. اور آپ کو حیرت ہوگی ان کا جو مہر تھا وہ 35,000 روپیہ تھا. 35,000 روپیہ مہر تھا. اور جو ولیمے کی دعوت کی تھی وہ تو 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے انگلینڈ امریکہ کے لوگ تھے تو نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اس دعوت میں صرف 17 سے 18 لوگ تھے اور میں لگا کر شاید 19 یا 20 آدمی ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ وہ اگر اپنی 1 سال کی سیلری اگر لگا دیتے صرف اپنے نکاح اور سب چیز میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے میاں بیوی سے ان کی 1 سال کی آمدنی. لیکن اس سادگی کے ساتھ کیوں؟ تعلیم جب آ گئی وہ کبر نکل گیا، غرور نکل گیا، انانیت نکل گئی، نفرت نکل گئی، تعصب نکل گیا. اس نے دنیا کو دیکھ لیا میں اتنا بڑا انسان بھی خدا کے کائنات میں میری کوئی حیثیت نہیں. وہ سلیمان جو سارے کائنات کو کھلانے کا فخر محسوس کر رہا تھا، ایک مچھلی نے اس کے سارے دسترخوان کے کھانے کو کھا کر سلیمان کو شرمندہ کر دیا. اے سلیمان اس مچھلی کے ایک لقمہ بھی نہیں ہوا ہے، میں خدا اسے رزق دے رہا ہوں. لوگوں یہ کسی کبر و غرور کی جگہ نہیں. ہم کس چیز کے لیے غرور؟ ذرا سی چھت گر جائے سب یہی ختم ہو جائے، ذرا سی ایک گولی لگ جائے ہم مر جاتے ہیں، برین ہیمریج ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے مر جاتے ہیں. کہیں تو کوئی طاقت ربڑ کا انسان بنا ہوا پھر بھی کبر کر. بڑے لمبے چوڑے، کیا لمبے چوڑے، پہاڑوں سے زیادہ لمبے تم نہیں ہو سکتے. جو بار بار چیخ کر کہہ رہا لن تبلغ الجبال طولا، لن تبلغ الجبال طولا، انک لن تخرق الارض. زمین پھٹ جائے گی، نگل جائے گا تمہیں، یہی ختم ہو جاؤ. چھت گر جائے ختم ہو جاؤ.
تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. بڑے بڑے داناؤں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات ہیں، ایسے محلات بنائے کہ جہاں کوئی پر نہ مار سکے کہ ملک الموت نہیں پہنچ سکے. آپ نے دیکھا کہ کیسے اس کی موت ہو گئی. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 2 دن شاید ہوا. ارریائی کے رہنے والے تھے سہارا شری سمرت رائے. آپ نے دیکھا کہ ان کی موت ہو گئی. اور ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے بڑے چند پیسے والوں میں ایک تھے، لیکن موت نے اسی طرح انہیں بھی اپنے چنگل میں لے لیا. کون ہے جو اس دنیا سے نہیں جانا ہے؟ چند سال، 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال، یہی ساری ایسے عشرت یہی رہ جائے. کمال کیا ہے یہ سمجھیے ایک جملے میں. آپ ذرا نوٹ کیجئے، یہ 10-20 سال کی زندگی جو ہوتی ہے کام کی، 30 سال 40 سال کی، اسی میں جس نے اپنے آپ کو ساری معصیتوں سے روک لیا، اچھائیوں میں اپنی زندگی گزار دی، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے جو تم کو دیا اور اللہ کے رسول نے اسے پکڑ لیا، جس سے روکا رک گئے، وہ کامیاب ہو گئے. کامیابی کی یہی ایک راہ. جیسے آپ نے دیکھا کہ سفینہ نوح کا حال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہی کامیاب ہوا، اس کے علاوہ تو کوئی کامیاب نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ سفینہ نوح سے باہر رہے وہ ناکام ہو گئے، چاہے نوح کے بیٹے کیوں نہ ہو. سنت کی کشتی میں جو سوار نہیں ہوگا، شریعت کی کشتی میں جو سوار نہیں ہوگا، میرے بھائیوں وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. ناکام اور نامراد ہو جائے گا. میرے بھائیوں پورے جلسے کا صرف خلاصہ اصلاح معاشرے کا ہے، اے لوگوں سنت کی کشتی میں، شریعت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر اس نمونے، اس آئیڈیل کو نہیں اپنایا تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. شیخ سعدی نے اسی کو کہا تھا، مبندار سعدی کے راہ صفا تمام رفت جز پر پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اقبال نے ہی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں راستہ ایک ہی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ تمہارے پاس کہ اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر چلو، مرضیات مولا پر زندگی گزارو. اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. تمہاری بیوی تمہیں نہیں بچا سکے گی، تمہارا بیٹا تمہیں نہیں بتا سکے گا، تمہارا مکھیا، تمہارا سرپنچ، تمہارا ممبر، تمہارا دوست، تمہارا عزیز، تمہارا مخلص، تمہارا محسن، تمہارا گاؤں گھر رشتہ دار سماج علاقہ کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا. ہر شخص ارے انبیاء نفسی نفسی کیا کرنا ہے، انبیاء نفسی نفسی کیا کرنا، اور آپ کیا کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے اس مختصر وقت میں باتیں تو سب آ چکی تھی، آپ کو نصیحت کے چند جملے صرف کہنے تھے. ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ آپ شریعت عقیدے کو مضبوطی سے پکڑیے، کبر و غرور انانیت کو چھوڑ دیجئے، شریعت کو پکڑیے، سنت کی اتباع کو اپنی زندگی کا ہدف اور یقین کے طور پر اس کو لے لیجئے کہ اسی پر اپنے آپ کو گزارنا ہے. اور تیسری اور آخری چیز جو میں نے آپ حضرات کو بتائی وہی کہ کامیابی کے لیے یہی ایک راستہ ہے اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں. آج ایک بات میں کہوں گا اور 5 منٹ وقت آپ حضرات کا اور مزید لوں گا. آج مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارا سماج جو ٹوٹ رہا کس سے، میں ایک چیز بتا چکا ہوں. کامیابی بڑی اہم بات کہی ہے، آپ تواضع انکساری پاکیزہ زندگی گزاریں، کبر و غرور نکال لیجیے. لیکن اس کا ایک علاج بتا دیتا ہوں کہ کبر آتا کہاں سے، یہ تعلی آتی کہاں سے، یہ انانیت کہاں سے پیدا ہوتی، فرعونیت کہاں سے پیدا ہوتی. یہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف اس لیے صرف ہوتا ہے کہ ان میں تواضع نہیں، صرف تواضع. اسی سے سارا لڑائی، سارا جھگڑا، ساری گالی، سارا گلوچ اور سارا سب و شتم اور سارا مسئلہ تواضع نہ ہونے کی بنیاد. آپ کو کسی نے گالی دی، اچھا وہ مجھے گالی دے گا، آپ نے 10 گالی دی، 10 جوتا مارا اور آگے بڑھتے چلے گئے. یہ اکیلا بھائی، ہم تو 10 بھائی. شروع ہو گیا. یہ کیا تھا؟ وہ تحمیل تھی. آپ کہتے ہیں اس نے گالی دی، ٹھیک ہے مجھے اجر و ثواب مل گیا اس کا، کوئی بات نہیں، میرا کوئی برا نہیں کیا، میں اپنی زبان خالی نہیں کروں گا، میں اپنی زبان گندی نہیں کروں گا. بتائیے بات آگے بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی. تواضع اختیار کیا، بات ختم ہو گئی. کبر اختیار کیا، بات بڑھ گئی.
آپ کا کسی نے ایک بات منع کی، اس کے خلاف کر دیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو اس نے گالی گلوچ کیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو کسی نے مار دیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تھانہ نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھ کر مصالحات کر لیں گے۔ آپ کے میاں بیوی کے مسائل ہیں، آپ دارالقضا میں چلے گئے، آپ کے خلا طلاق کا مسئلہ، تھانوں میں نہیں گئے، ساری بربادیوں سے بچ گئے۔ یہ سب تواضع تحمل کی بنیاد پر پیدا ہوئے، صرف آپ کو اختیار کرنا۔ آج ساری لڑائی جھگڑوں کی جڑ وہی ہے بنیادی طور پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا، اختلاف، انتشار، ایک دوسرے سے حسد، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا اے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دیکھو تم لوگ جھگڑو مت آپس میں، اختلاف مت کرو، اختلاف مت کرو۔ یہ دیکھیے برادری کا جھگڑا ہے، یہ دیکھیے قبیلوں کا جھگڑا ہے، یہ دیکھیے بھائیاری کا جھگڑا ہے، یہ زمین کا جھگڑا ہے، یہ بھائی بہن کی تقسیم وراثت کا مسئلہ ہے، یہ جہیز کے لین دین کا مسئلہ ہے، یہ ساس بہو کا جھگڑا ہے، یہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، یہ ماں بیٹی کا جھگڑا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مسلکی اختلاف ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ شیعہ سنی لڑ رہے ہیں، یہ غیر مقلد اور مقلد لڑ رہے ہیں، یہ فلاں اور فلاں کی لڑائی چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ضلع والی لڑائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صوبائی لڑائی ہے، صوبائی تعصب جنم لے رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کالے گورے کی لڑائی ہے۔ یہ کون سی لڑائی ہے؟ یہ زبان کی لڑائی ہے، یہ ہندی والے اور بنگلے والے کی لڑائی ہے، یہ عربی والے کی لڑائی ہے، عجمی والے کی لڑائی ہے۔ یہ کیسی لڑائی ہے بھائی؟ یہ ملکی لڑائی ہے، ملکی پیمانے کی۔ یہ یورپ امریکہ کی جنگ، یہ عرب کی جنگ ہے، یہ عجم کی۔ یہ سارے اختلافات، یہ سارا انتشار ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے، حجۃ الوداع کی آخری تقریر میں انہوں نے فرما دیا کہ عربی اور عجمی ہونا اسے میں نے رون دیا، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں۔ کالا اور گورا ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں۔ سب چیز کو انہوں نے ختم کر دیا، سب ایک انسان آدم کی اولاد ہیں۔ صرف تقوی کی بنیاد پر کوئی افضل ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، صرف تقوی کی بنیاد پر، اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے بڑائی اور افضلیت کی، صرف ایک بنیاد تقوی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں اگر جھگڑو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ۔ آپ ذرا جائزہ لیجیے کہ ہمارا سماج کتنا بزدل ہو گیا۔ تذابذی حکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیسی ہوا اکھڑ گئی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے تھانہ اور پولیس والے نہیں آتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ گاؤں میں گھس جائے۔ آج دھڑلے سے کوئی بھی آئے، آپ کی ہوا اکھڑ گئی۔ مسلمانوں کے پیچھے ملک کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پیچھے گھومتا تھا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے بی جے پی والے کو چھوڑیے، جو ہمارے روڈ پر زندہ سلامت ہیں وہ لوگ بھی ہمارا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بندوا مزدور وہیں جائیں گے۔ ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہمارا روب نہیں رہا، ہمارا وقار نہیں رہا۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ اختلاف کی بنیاد پر۔ ارے شیخ لوگوں کو پکڑ لیں گے، انصاری کو ادھر کر دیں گے، ادھر فلاں چلے جائیں گے، ادھر فلاں۔ برادریوں کے جھگڑے بہار میں بڑھا دیے گئے، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا، جس کی بنیاد پر آج سیاست میں بھی ہمارا وزن و وقار ختم ہو گیا، معیار ختم ہو گیا۔ یہ سب اختلاف کی بنیاد پر ہے۔ تو میرے بھائی قرآن نے کہا تھا کہ لوگوں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج صحیح صورتحال یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی اطاعت کیجئے، اتباع شریعت اختیار کیجئے، سنت کی پیروی کیجئے، اپنے آپ کو اخلاص اور للہیت، تواضع، انکساری کی زندگی اختیار کیجئے۔ آپ کے انانیت، حسد سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ مسائل میں آپ یوٹیوب سے رجوع مت کیجئے، عقائد میں یوٹیوب سے رجوع مت کیجئے، موبائل سے مت رجوع کیجئے۔ اپنے علماء کی عظمت، اس کے تقدس کا خیال کیجئے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں۔ یہ مدارس ظاہر ہے اسی کے نمائندہ ہیں، اس لیے آپ کے مدرسوں کو تقویت پہنچائیے، مکاتب کا نظام قائم کیجئے، اسکولوں کا نظام قائم کیجئے، تعلیم کو فروغ دیجئے، اور اس تحریک کو لے کر اس جگہ کوئی کھڑا ہونے والا کھڑا ہو جائے کہ آج سے پوری آبادی میں تعلیمی کارواں جاری کریں گے اور تعلیم کو لے کر کھڑے ہوں گے کہ میری آبادی میں ایک فرد بھی جاہل نہیں رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو
دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی مرضیات پر ہم سبوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔